بات ہو رہی تھی گھوڑوں کی. یہاں ایک حدیث بھی ہم پڑھ دیتے ہیں. حدیث اس طرح ہے کہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الخیل لثلاثۃ، گھوڑے رکھنے والے بندے 3 قسم کے ہوتے. میں عربی نہیں پڑھوں گا، عربی میرے سامنے لکھی ہوئی ہے. بخاری شریف حدیث نمبر 2860 2860 اور بہت کتابوں میں ہے. گھوڑے 3 قسم کے ہیں، یا 3 قسم کے گھوڑے رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ جو اجر کا سبب ہے، ایک گھوڑا رکھنا ایسا ہے جو ثواب کا ذریعہ ہے. دوسرا گھوڑا رکھنا ایسا ہے جو اپنی پردہ پوشی کا ذریعہ ہے، سفید پوشی جسے کہتے ہیں. اور تیسرا وہ جو انسان کے لیے سراسر گناہ اور اس کے نامہ اعمال میں بوجھ ہے. اب یہ 3 قسم کے گھوڑے فرما کر اس کی تفصیل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، ڈیٹیل بتائی. فرمایا وہ گھوڑا جو آدمی کے لیے ثواب اور اجر کا ذریعہ ہے، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے پالا گیا ہوتا ہے. ایسا گھوڑا اگر کسی چراگاہ میں، چرنے والے کھیت میں یا کسی باغ میں چرنے کے لیے لمبی رسی کے ساتھ باندھ دیا گیا ہو، یہ زمیندار لوگ اس طرح کرتے ہیں، گھوڑے رکھنے والے گھوڑے کی ایک ٹانگ کو باندھ دیتے ہیں تاکہ یہ بھاگ نہ سکے، اور وہ رسی بہت لمبی ہوتی ہے تاکہ وہ کھل کے 1-2 ایکڑوں میں گھوم پھر کے چر سکے. یہ گھوڑے رکھنے والے لمبی رسیاں اپنے پاس رکھتے ہیں. ہماری زبان میں ہم نے بھی گھوڑے رکھے پالے ہیں، تو ہم اپنی زبان میں اسے وور کہتے ہیں. گھوڑا وورا ہوا ہے، واو ڈبل واو رے الف. یہ لمبی رسی کو عربی میں اس کو تیل کہتے ہیں. تا یعنی توئے جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں، یا اور لام. اس میں وہ باندھا گیا ہوتا ہے، تو جہاں تک اس کی رسی پہنچتی ہے وہ وہاں تک چرتا ہے. تو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو نیکیاں عطا فرمائے گا. اس کے چرنے پر بھی نیکیاں ہیں، اس کی لمبی رسی پر بھی اس کو نیکیاں ہیں. کیوں؟ نیت جہاد کی ہے. تو اگر وہ گھوڑا رسی توڑا جائے تو وہ 1-2 ٹیلے پرے چلا جائے چرنے کے لیے، تو اس کی لید اور اس کے قدموں کے حساب سے گھوڑے والے کو نیکیاں ملتی رہتی. جتنے قدم بھی چلا ہے، خواہ وہ رسی توڑا کے گیا ہو، اس پر بھی اس کا لید کرنا، شٹ کرنا، اس پر بھی ثواب ملتا ہے. اگر وہ کسی نہر یا دریا کے پاس سے گزرے اور اس کا پانی پی لے، اگرچہ مالک کا ارادہ پانی پلانے کا نہ ہو، تب بھی یہ اس کی نیکیوں میں شمار ہوتا. سبب کیا ہے کہ اس کی نیت جہاد کی. یہ تو ہو گیا ایک گھوڑا. فرمایا دوسرا وہ آدمی ہے جس نے گھوڑوں کی محتاجی سے بچنے کے لیے، خود سواری کرنے کے لیے، تاکہ مجھے کسی سے سواری مانگنی نہ پڑے، اپنی ضرورت کے لیے گھوڑا رکھ لیا یا تجارت کے لیے گھوڑا رکھ لیا. لیکن اگر اپنی سواری کے لیے رکھا تھا تو اس کا حق ادا کرتا رہا. سواری کا حق ادا کرنا کیا ہے؟ سواری کا حق یہ ہے کہ کسی بندے کو اپنے پیچھے مسافر جاتے ہوئے کو دیکھا تو پیچھے بٹھا لیا. یہ سواری کی پشت کا حق ہے جو آپ نے ادا کرنا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی صدقہ ہے، یہ سواری کا صدقہ ہے. گھوڑے، گدھے، خچر، اونٹ کا صدقہ ہے کہ تم کسی آدمی کو پیدل جاتا ہوا دیکھو اور تم اس کے پاس سے سواری پر گزرو تو سواری روک کے اگر پیچھے جگہ ہے تو اسے اپنے ساتھ بٹھا دو. تحقیق اور تفتیش کے بعد یہ بندہ بٹھانا پڑتا ہے، لیکن اگر بات کلیئر ہو تو کسی بندے کو بٹھا لینا، اپنے ساتھ لے جانا، اس کی منزل مقصود تک پہنچا دینا، یہ بہت بڑا ثواب اور انسانی حقوق کے اندر اسلام کی تعلیمات کا بہت بڑا حصہ ہے. اور اگر تجارت کے لیے رکھا ہوا ہے
تو اس پر زکوٰۃ بھی لگتی ہے، فرمایا وہ بھی ادا کرتا ہو، تو اس پر کوئی اجر والا معاملہ تو نہیں ہے، اس نے اپنی ذاتی ضرورت کے لیے رکھا ہوا ہے، تجارت کے لیے رکھا ہوا ہے، سواری کے طور پر رکھا ہوا ہے، لیکن تجارت ہے تو زکوٰۃ دے، سواری ہے تو کسی مجبور کو بٹھا لے، اتنا تو کرتا ہو نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسا گھوڑا رکھنا عزت داری کا پردہ ہے۔ تیسرا وہ گھوڑا ہوتا ہے جو غرور اور ریاکاری کے باعث پالا جاتا ہے، گھر میں شان و شوکت بنانے کے لیے، محلے میں، علاقے میں، گاؤں میں، شہر میں خواہ مخواہ گھوڑوں کے ذریعے نیزہ بازیاں، جہاد کی نیت سے نہیں، ویسے ہی علاقے کی طوریں، گھوڑے ناچنا، گھوڑوں کو نچوانا اور اگلی ٹانگیں کھڑی کرا کے نیچے پچھلی ٹانگوں پہ مار مار کے اس کو اس سے وہ رقص کروانا، یہ فضول حرکتیں ہیں، تو یہ گندی نیت ہے۔ ایک آخرت کی تیاری کرنے والے بندے کو ایسی باتیں زیب نہیں دیتی۔ یہ عام فضول سوچ کے مالک لوگ جن کے ذہن میں دور تک سوچنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی، یہ ایسے لوگوں کی حرکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ریاکاری، غرور، تکبر، مسلمانوں کے خلاف عداوتیں، اس نیت سے اگر کوئی گھوڑا رکھے گا تو ایسا گھوڑا اپنے مالک پر بوجھ ہوگا جو قیامت کے لیے اس کے لیے عذاب ہوگا۔ تو یہ تین قسم کے گھوڑے ہیں، جہادی گھوڑا اجر کا ذریعہ، اپنی ضرورت کا گھوڑا پردہ ہے، عزت داری ہے، نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے، اور صرف ٹورے بنانے کے لیے، شان بڑھانے کے لیے، ناچنے نچوانے کے لیے گھوڑا رکھنا یہ عذاب اور بوجھ ہے۔ یہ تین قسم کے گھوڑے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے۔ تو اس صورت میں جو کہ گھوڑوں کا ذکر تھا تو یہ ڈیٹیل بتانا بہت مناسب اور اس حدیث کا یہاں بیان کرنا بنتا تھا۔ ویسے ایک اور سوال بھی اسی حدیث کے اینڈ پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سالو فرمایا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ تو گھوڑوں کی بات ہے، گدھوں کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گدھے کے بارے میں میرے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی وحی نہیں آئی، بس ایک جامع آیت ہے جس کے اندر بہت سی چیزیں شامل ہیں، گدھا بھی ان میں شامل ہے۔ وہ کامن اور جامع آیت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا وہ آیت ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ایک ذرہ نیکی کرے گا اسے بھی دیکھ لے گا، جو ایک ذرہ برائی کرے گا اسے بھی دیکھ لے گا۔ تو اب گدھا ہو یا بھینس ہو یا بکری ہو، نیت دیکھ لو، اچھائی کی ہے نیت ہے تو اسے بھی تم دیکھ لو گے، برائی کی نیت سے کسی جانور کو، خواہ گدھے کو پالا ہے تو تم وہ بھی دیکھ لو۔ فرمایا یہ کامن آیت ہے، گدھوں کے بارے میں پرٹیکولرلی کوئی آیت میرے پاس نہیں آئی۔